جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل کلائڈوسکوپ۔ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ 24 جون کو پرائم منسٹر مودی نے نیو دہلی میں کشمیر کی جو پارٹیز ہیں، مین اسٹریم سو کالڈ مین اسٹریم پارٹیز، ان کا ایک اجلاس طلب کیا ہے اور کافی چمگویاں ہو رہی ہیں کہ اس اجلاس سے نکلے گا کیا۔ بہت سے لوگ بہت سی اسپیکولیشن کر رہے ہیں۔ کل جو ہے سری نگر میں گپکر جو الائنس ہے، الائنس فار گپکر ڈکلیریشن، اس کا جو 5 پارٹیاں ان کا اجلاس ہے، وہ یہ فیصلہ کریں گی کہ آیا ہم نے اس میٹنگ میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اس میں آبویسلی نیشنل کانفرنس بھی ہے جو فاروق عبداللہ صاحب کی پارٹی ہے، اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے محبوبہ مفتی کی بھی ہے۔ سجاد لون صاحب کی جو پیپلز پارٹی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے اس گپکر الائنس کو، لیکن ان کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ اور میرا اپنا احساس یہی ہے کہ تمام لوگ ہی جائیں گے جن کو دعوت نامے ملے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ایسا ایشو بڑا نہیں ہے، یہ تو سارے بھارت کی بولی ہی بولتے رہے ہیں، تو ان کے لیے جانا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں سے غیر حاضر ہوں گے، کیونکہ نیو دہلی نے طلب کیا ہے تو ان کو تو پہنچنا ہی ہے۔ بنیادی طور پہ کیا ممکنات، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید جموں کو الگ اسٹیٹ کا اسٹیٹس دیا جائے گا، کشمیر سے الگ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جموں اور کشمیر کو اسٹیٹ کا اسٹیٹس دینے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ الیکشنز کروانے جا رہے ہیں، یونین ٹیریٹری جو بنائی تھی۔ میرا اپنا رجحان یہی ہے کہ ابھی ڈی لیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے، جو نئی حلقہ بندیاں ہیں، وہ اب پروسیس کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ بنیادی طور پہ یہ یہی ہے کہ ان کو بلایا ہے تو پرائم منسٹر مودی ان سے کہیں گے، گپکر الائنس والوں سے، کہ بھئی اب آپ بھول جائیے کہ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس ملنے والا ہے، وہ تو اب بات ختم ہو گئی، وہ قصہ پارینہ ہو گیا، اس کو آپ بھول جائیے۔ اب آپ بات کیجئے آگے، اور ڈی لیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے، جو نئی حلقہ بندیاں، وہ بھی اس میں بھی کافی کنٹروورسیز ہوں گی، کیونکہ کوشش یہ ہوگی کہ بیلنس کریٹ کیا جائے جموں اور کشمیر میں، کیونکہ جموں کے جو لوگ ہیں وہ جو 2011 کا سینسس ہے اس کو نہیں مانتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جموں کی آبادی زیادہ ہے کشمیر سے، تو یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے جو کہ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ اور نیو دہلی کی بہرحال کوشش یہی ہوگی کہ کس طریقے سے بیلنس کیا جائے، جموں کی جو حلقے ہیں ان کو بڑھایا جائے، تاکہ جو اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں یونین ٹیریٹری کی تو اس میں ایک قسم کا توازن ہو۔ اور یہی بنیادی طور پہ کہانی ہے۔ گپکر الائنس والے اپنی بات کریں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی یا نیو دہلی ان کو اوبلائج کرنے کے موڈ میں ہیں۔ بہرحال یہ میرے حساب سے یہ ایک پولیٹیکٹیکل موو ہے، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی کہ کشمیر پہ بھارت کشمیر پہ سچویشن کو نارملائز کرے۔ ابھی وہ نارملائز تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ ابھی چونکہ اتنی سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، خاص طور پہ کشمیر ویلی میں، تو ہمیں صورتحال کا نہیں معلوم، لیکن جو ہی یہ سختیاں ہٹیں گی، پابندیاں ہٹیں گی، تو پھر دیکھا جائے گا۔ حریت کی لیڈرشپ کو ریلیز کریں گے، یہ جو ڈریکونین لاز ہیں اٹھائیں گے، تبھی صحیح حالات کا پتہ چلے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جو ہے واقعات میں کمی ہوئی ہے، کچھ کنٹین کیا ہے ضرور سچویشن کو نیو دہلی نے۔ اب بنیادی طور پہ یہ ایک میسیج دنیا کو ہو سکتا ہے کہ جی اب سچویشن بہتر ہو گئی ہے، کشمیریوں نے نیا جو ہمارا سیٹ اپ ہے یا جو نیا اسٹیٹس ہے اس کو مان لیا ہے، اور اب کشمیری پارٹیسپیٹ کریں گے ایک نئے پروسیس میں۔ اور پاکستان کے لیے بھی ایک سگنل ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے تو اب کہہ دیا ہے کہ ہمیں آپ روڈ میپ ہی کوئی دے دیجئے، بے شک آپ ریسٹور مت کیجئے اسپیشل اسٹیٹس، تو روڈ میپ بھی دیں گے تو ہم آپ سے انگیجمنٹ کر لیں گے۔ تو پاکستان کو بھی ایک سگنل ہوگا کہ دیکھیے اب ہم نے ایک پروسیس شروع کر دیا ہے، ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس ختم ہونے کے بعد فوراً بعد ہی الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی۔ اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ابھی جموں کو الگ نہیں کرنے والے، کیونکہ جموں کو الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی جو مسلم اکثریت میجورٹی ہے یا اس کی حیثیت ہے، اس کو مزید آگے لانا ہے۔ تو اس کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اسی کو تو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے نئے ڈومیسائل بھی ایشو ہو رہے ہیں، تو جموں کا بھی فی الحال
کشمیر کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے، اور یہ رہے گا۔ بعد میں جب یہ کشمیر میں زیادہ اور لوگ آ جائیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، اور پھر واضح طور پہ جموں کی طرف آبادی بڑھ جائے گی، تو پھر شاید اسٹیٹ کا اسٹیٹس بھی بحال ہو جائے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی جلدی ہے، کیونکہ حالات کو اتنے موافق نہیں ہیں، مثبت نہیں ہیں دہلی کے لیے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بھی بھارت تو وریڈ تو ہے، کیونکہ ان کے خیال میں جو اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کشمیر پہ بھی، اور وہاں پہ جو ریزسٹنس ہے۔ حالانکہ ڈائریکٹ کوئی لنکج تو ہے نہیں، لیکن بہرحال یہ خطرات بھی موجود رہتے ہیں، اور پرائم منسٹر مودی یہ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ بات ہم سب کو معلوم ہے دوستوں کہ یہ سب RSS کا ایجنڈا تھا، اور اسی ایجنڈے کے مطابق کام ہوا ہے۔ اور اگر پاکستان میں یا لوگ کہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ بھارت بڑی آسانی سے کشمیر کے تنازع کو پاکستان کے ساتھ حل کرے گا، تو ہم شاید ایک خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا کہ ہماری ساری جو سفارتکاری رہی اس میں بہت سے سقم رہے، بہت سے گیپس رہے، ہم صحیح معنوں میں دل جمی کے ساتھ آگے ہم نے کام نہیں کیا، اور نہ ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی دنیا بھر میں۔ تو آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے، اور بڑا انکوہیرنٹ طریقے سے ہم نے، جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہم نے اینٹی اپ ہی نہیں کیا۔ تو جب ہم نے اس میں کام ہی نہیں کیا، محنت ہی نہیں کی، تو ہم توقعات کیا رکھیں کہ ہم نتائج کیا نکالیں گے؟ تو بہرحال یہ ایک پولیٹیکل موو ہے پرائم منسٹر مودی کی۔ اب الیکشنز کب ہوں گے وہ ساتھ میرے خیال میں تھوڑا سا ہوگا، یا تو اگلے سال ہو جائیں گے 2022 میں، کیونکہ 2024 میں لوک سبھا کے الیکشنز ہونے ہیں بھارت میں۔ تو یہ کام الیکشنز بہرحال اس سے پہلے ہو جائیں گے۔ اور لداخ کا معاملہ تو اب الگ ہو گیا، لداخ تو بہرحال فی الحال یونین ٹیریٹری ہی رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کا اسٹیٹس کب بحال کرتے ہیں اسٹیٹ کا، وہ بھی میرا خیال میں ابھی فی الحال نہیں کریں گے، الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک پولیٹیکل موو ہے بھارت کی طرف سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس طرح لیتا ہے، اس کا کوئی آؤٹ کم ڈاکومنٹ نکلتا ہے، کوئی ڈکلیریشن ہوتا ہے 24 جون کو کہ نہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ کوئی جوائنٹ کوئی کمیونیکے تو نہیں ہو سکتا، لیکن نیو دہلی شاید اپنے طور پہ جو ہے بہرحال وہ میرے خیال میں پرائم منسٹر مودی کی شاید تقریر لائیو ہی دکھا دیں جو وہ کہیں، اور باقی جو ہے کارروائی وہ ساری کلوزڈ ہو۔ تو انٹرسٹنگ ہے ڈیولپمنٹ یہ، لیکن کوئی توقعات نہیں ہے کہ اس سے کچھ نکلنے والا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، پولیٹیکل گیمک آپ اسے کر لیں، اور وہ پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو پارٹی ہے وہ پولیٹیکل گیمکس میں بہت ماہر ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 24 جون کو کیا ہمیں ملتا ہے اس میٹنگ سے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔